حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے ساتھی کھانے کے لیے بلائے حضرت کو، تو حضرت بولے دیکھو بابا، جب تک میرا پکاتی نہیں آتا ہے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ جس دن میرا پکاتی بولے تو پکانے والا، کیا بولتے آپ لوگوں اس کو؟ کوک، باورچی، میرا باورچی جب تک نہیں آیا میں روزہ رہ لیتا ہوں، اس دن کھانے نہیں کھاتا ہوں۔ بولے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مریدین پوچھے حضرت ایسا کہیں کو، ہم بھی تو محبتوں سے پکاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا نہیں، میں اس کے ہاتھ سے اس وجہ سے کھاتا ہوں کیونکہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا۔ بولے اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، انہیں پکاتے ہوئے بھی ذکر میں مشغول رہتا، اس وجہ سے میں صرف اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں، دوسرے کے ہاتھ کا کھانا میرے کو نہیں جاتا۔ بولے زبردستی اگر کوئی کھلا دیتا حضرت کو تو الٹیاں کر لیتے تھے، حضرت کو سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں بتا رہا ہوں، تذکرۃ الاولیاء میں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو الٹیاں آ جاتے تھے، کیوں؟ ان کے جسم کو حلال کی عادت پڑ گئی تھی، حرام نہیں جمتا تھا، الٹیاں ہو جاتے تھے۔ اور اپنے کو حرام کی عادت ہو گئی، حلال ہضم نہیں ہو رہا اپنے کو۔ ذرا گھر میں لے جا کے بھنڈی پالک کھلاؤ، اس کے اندر بولتا اے مزہ نہیں آیا جی، باہر آ کے بولتا اے چل رہے جا کے ذرا ہوٹل میں بریانی دال کو ہی نہیں بولتا۔ جب تک جا کے وہ جو ہے بریانی ڈال کے نہیں آیا اپنے پیٹ میں، شکم میں، اس وقت تک اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ حرام ہے تو رغبت حرام کی ہی ہوگی۔ اپنا پروٹین کیسا بنایا؟ حرام کا، تو پھر وہ اس کو حرام ہی کی عادت ہوگی۔ اسی لیے عزیزو، حلال کھانا، طیب کھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو امام صاحب جو ہے ابھی آپ لوگوں کو پہلی رکعت کی آخری آیت میں جو سنا رہے تھے وہ یہی پیغام تھا۔ ذرا میں اس کو کھول کے بول رہا ہوں تاکہ سب کے بھیجے میں پلے میں پڑ جانا، بول کے مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اس بات کی طرف غور کیجئے کہ امام صاحب ہماری نماز میں کتنے مرتبہ یہ آیت پڑھے ہوں گے، لیکن اپن کان موچ لیے چلے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں کیا پڑھ رہے، نہ ترجمہ معلوم، نہ اللہ کیا بول رہے معلوم، نہ رسول کیا بول رہے معلوم۔ اسی لیے عزیزو، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جو امام صاحب ابھی مغرب میں ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت کی آخری آیت میں انہوں نے پڑھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ عجیب ڈیفرنٹ قسم کا نقطہ ہے یہاں پر۔ اگر اہل علم احباب بھی چونکہ نظر آ رہے ہیں، دو کچھ علماء اکرام بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اس وجہ سے ایک نقطہ بھی یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ علماء کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے۔ عجیب نقطہ ہے اس کے اندر، علماء سے اور حفاظ سے خصوصی جو ہے مخاطب ہوں، غور سے سنیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں حلال اور طیب کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ۔ اب آگے سننا، اور انسانی مزاج کے مطابق کہنا یہ چاہیے تھا حلال طیب کھاؤ، سیدھے رستے پہ چلو۔ ارے بولو نا بھائی، صحیح ہے غلط ہے؟ ایک کامن سینس یہ ہے کہ حلال طیب کھاؤ اور سیدھے رستے پہ چلو، یہ بولنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حلال اور طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت چلو۔ میں سمجھتا ہوں علماء اکرام سمجھ گئے ہوں گے میں کس نقطے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت اہم اور باریک نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سیدھے راستے پہ چلو، یہ کہا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ معلوم یہ ہوا کہ حلال اور طیب کھانے والا خود بخود خطوات شیطان سے بچ جاتا ہے، خطوات شیطان کی اتباع سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایندھن جو ہے حلال بنے گا تو گاڑی بھی حلال ٹریک پر چلے گی۔ ایندھن اپنے اندر حرام ڈالے گا تو گاڑی بھی حرام ٹریک پر چلے گی۔ ایندھن بولے تو معلوم، اپنے باڈی کی قوت، اپنے باڈی کو دینے والی غذائیں، وہ اگر حلال ڈالیں گے تو حلال راستے پر چلیں۔ تو اللہ عجیب غریب جو ہے نا موو لیے یہاں پر، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور جو حلال کھائے گا اور طیب رہے گا، اللہ تبارک طیب کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مزاج میں راہ ہدایت آسان کر دیتے ہیں، شیطان کی اتباع مشکل کر دیتے ہیں اس کا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس کی بہت ساری جو ہے تفاسیر میں الگ الگ قسم کی اس سے متعلقہ چیزیں عرض کی گئی ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر ہم ذکر بھی کریں گے اور تھوڑی دیر جو ہے دعا بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے
اور حرام سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے. ہم سب کو قرآن اور سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے, اور جو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے سمجھنے کے راستے آسان فرما دے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2 مہینے میں 1 مرتبہ کی, 3 مہینے میں 1 مرتبہ کی اپنے پورے گاؤں کے ساتھیوں کو جمع کرو. ہما کو آپ جو ہے 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں, بس اللہ کے واسطے اپنے بھائیوں کو جمع کرو. ابھی وقت ہے مسلمانوں میں تبدیلی اور انقلاب لانے کا. اگر آج بھی ہم نہ سدھرے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یقین مانیے کہ ہم کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں. ہمارے سامنے فلسطین کے, غزہ کے اور جو ہے دیگر ممالک کے بدترین سے بدترین احوال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو پھر آپ سمجھ لیجئے جو بچوں کا خون دیکھ کر کے بھی اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہ لائے, جو ماؤں کا خون دیکھ کر بھی اپنے اندر تبدیلی نہ لائے, جو اپنی بہنوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا دیکھ کر بھی اگر اپنے اندر تبدیلی نہ لائے, تو پھر آپ جان لو وہ وقت دور نہیں جو آج فلسطین اور غزہ کے بھائی جھیل رہے ہیں, کل کو ہم جھیلیں گے, کل کو ہم جھیلیں گے. علماء آپ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, آپ کے پیر پڑ رہے ہیں, آپ کی ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, پیار سے بول رہے بھائی ہم آپ کے پیسوں سے بری ہے, آپ کے کوئی لفافے کی ہم کو ضرورت نہیں. اللہ اور اس کے حبیب کا واسطہ دے کے بول رہے سدھر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ. وہ دن دور نہیں ہے جو تیاریاں یہودیوں نے 70 سال میں کیے اور اس کا رزلٹ ان لوگوں نے دکھا دیا. RSS, BJP اور بجرنگ دل اور دیگر تنظیموں نے مل کر اس قسم کی تیاریاں کی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. مسلمانوں اپنے اندر بیداری پیدا کرو, اپنے بھائیوں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, ان کے ساتھ صحیح دینداری سے پیش آؤ. ہم ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنا, ان کے ساتھ عداوت نہیں کرنا, ان کے ساتھ بغض اور عناد نہیں رکھنا, ان کو اپنی مسجدوں میں آنے سے نہیں روکنا, اپنے اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ان کو نہیں روکنا. اب وہ وقت نہیں ہے کہ یہ تیری مسجد یہ میرا نہیں, یہ چیزاں چھوڑو, اللہ کے واسطے چھوڑو. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا, یقین مانیے وہ دن دور نہیں ہے جب آپ لوگ مجھ فقیر کو یاد کر کے روئیں گے. آپ لوگ, کوئی آیا تھا ایک دیوانہ جو ہم لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے بول کر گیا ہے. اس سے میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی گزارش کر کے گیا, ابھی بھی میں گزارش کر کے جا رہا ہوں. خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے اور پیارے حبیب کے واسطے سے میں گزارش کر رہا ہوں, اپنے پورے ساتھیوں کو جوڑ کر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 15 منٹ بیان کرو بولے تو بھی کریں گے ہم, لیکن بیٹھو, سنو, اللہ رسول کو سمجھو. جب ہم خود نہیں سمجھیں گے تو غیروں کے سامنے ہم کیا دین پیش کریں گے بولو, غیروں کے سامنے ہم اپنا کیا اسلامی کردار پیش کریں گے بولو. ہم ان کے ساتھ معاشرت کیسی ہونا, معیشت کیسی ہونا, ہمارے اخلاق کیسے ہونا ہم کو معلوم نہیں ہے, ہمارا کردار ان کے سامنے کیسا ہونا ہم کو نہیں معلوم ہے. تو پھر آپ سے غیر مسلم بھائی تعصب اور نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا مجھے بتائیے. اسلامی رواداری, اسلامی اخلاق اگر آپ نہیں سیکھیں گے, ہم نہیں سیکھیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ان کو دین کون بتائے گا. اب جا کر کے آپ بولنے کی ہمت و طاقت تو ہے نہیں, کم از کم اپنے اندر اتنی مسلمانی لاؤ کہ ان کو دیکھ کر حیا آئے, اور کوئی ان کو ورغلانے کے واسطے آئے تو کم سے کم ان کی زبان سے ہی نکلے, اے ہمارے محلے کے مسلمانوں کو دیکھے بھائی ہم بہت سیدھے لوگ ہیں, لوگ بول کے اتنا بولنے کی تو توفیق ہونا ان کو. اپنے حالت ایسے ہے کہ انہیں اگر کچھ اکسایا, تعصب پسند زعفرانی جماعت کا کوئی ٹٹو ان کو اکسایا تو ان لوگ اچک جاتے, کئی کو اچکتے بولے تو اپنے حالتاں بھی ویسی چھ. ان لوگوں کے ساتھ مالی معاملات ہمارے خراب, جانی معاملات ہمارے خراب. اب ان لوگ ہمارے سے نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے مجھے بتائیے. پیارے بھائیوں, پیارے بچوں, آئندہ ذہن میں رکھنا, جب بھی دین کی بات چل رہی غور سے سننا. اب جیسا سنے نا آپ لوگ ویسا بیٹھ کے غور سے سننا, اور پورے دوستوں کو لانا, لائن سے بٹھا کے سنانا, نوجوانوں سے بھی بوڑھوں سے بھی. سب سے میری گزارش ہے, اللہ اس کے حبیب کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں کو دینداری میں لانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا میں, 2 مہینے میں بلاؤ آپ, یا 1 مہینے میں بلاؤ, یا 3 مہینے میں بلاؤ, آپ کی مرضی. لیکن ہر فرد, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب, ان میں کا ہر فرد 10 کو دعوت دے کر لانا. کتنوں کو؟ ایک 10 دوستوں کو تو لانا. اپنے کوشش کریں گے تو ہوگا, کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پورے محلے کے اندر ایک ایسا انقلاب آنا کہ غیر مسلم بھائیاں اپنے اندر یہ دینی تبدیلی دیکھ کر انہوں پریشان ہونا کہ بھئی اتنے اچھا کیسا ہو گیا مسلمانوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب مل کر فکر کریں گے. اس میں کہنے والا بھی محتاج ہے, مجھے بھی اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے, آپ حضرات کو بھی وہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے. میں اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہوں, آپ اپنے نفس سے خطاب کریے. ذرا سوچئے کہ اگر آج بھی ہم نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ ہمارے معصوم بچے یہود و نصارہ کی چنگلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کا خون
ٹپک رہا ہے زمین پر، خون بہہ رہا ہے، اور بچے، معصوم بچوں کی لاشوں کو ماں باپ اٹھا کر کے آنسوؤں سے رو کے کہہ رہے ہیں اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، بہنیں تڑپ رہی ہیں، مائیں پکار رہی ہیں، لیکن آج بھی ہماری حالت ایسی ہے کہ ہماری فجر کی نماز ایک صف بھی مکمل ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ کے واسطے مسلمان اپنے اندر بیداری پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔